یہ سوال انہوں نے یہ سوال یہ اٹھا دیا، کیا سعودی عرب بھی خروج کر کے آئی تھی؟ کیا سعودی عرب بغاوت کر کے آئی؟ کیا ہم یہ کہیں کہ کیا سعودی عرب کو ہم یہ کہیں کہ کیا سعودی حکومت سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے کھڑی ہوئی تو کیا ان کو ہم خوارج کہیں گے؟ یہ ایک شبہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ حقیقت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سعودی حکومت جس جگہ کھڑی ہوئی نجد میں، نجد کے اندر سلطنت عثمانیہ کا کوئی کارندہ بھی نہیں رہتا تھا۔ یہ مطلب ایک عمومی طور پہ تو سلطنت عثمانیہ کا دائرہ اور ان کا نقشہ بہت بڑا تھا اور اس میں پورا جزیرۃ العرب تھا، لیکن حکومت کے فرائض کے طور پہ، حکومت کے نمائندگی کے طور پہ اس نجد کے علاقے میں کوئی نہیں تھا۔ سب بکھرے ہوئے بدوی قبائل تھے اور پچھڑے ہوئے غیر تعلیم یافتہ ایک صحرائی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، ٹھیک۔ وہاں کبھی کوئی خلیفہ عثمانی کا نمائندہ اور نائب نہیں رہا۔ پہلی چیز تو یہ مہجور علاقہ تھا، نہ تو کوئی زمین زرخیز ہے، نہ بارشیں ہوتی ہیں، نہ کوئی وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، کھجور وجور کہیں کہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی کوئی زمین میں نہریں بہ رہی ہیں، نہ کوئی باغات ہیں، کچھ نہیں۔ تو نہ کسی علاقے کو، کسی دنیا کی حکومت کو اس علاقے پہ کوئی لالچ تھا۔ یعنی برطانیہ نے پورے ہمارے ہندوستان پہ قبضہ کر رکھا تھا، اور یہ جو جزیرۃ العرب کے کنارے کنارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو بن گئے، ان ملکوں میں ان کی چھاونیاں تھیں، کیونکہ سمندر کے کنارے انہوں نے چھاونی بنا رکھے تھے۔ جو قبائل یہاں رہتے تھے انہوں نے انہی کو ہی قبیلوں کو وہ کر رکھا تھا کہ ٹھیک ہے تمہاری ہم بادشاہت کو، قبلی سرداری کو قبول کرتے ہیں، تبھی یہ چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے کنارے پہ۔ تو اب اس طریقے سے ان کی کشتیاں گزرتی تھیں، وہ چاہتے تھے کہ ڈاکوؤں سے محفوظ رہیں تو یہ لوگ ہماری حفاظت کریں گے اور تھوڑا ساتھ دیں گے۔ اس طریقے سے کنارے کنارے کے لوگوں کو بھی برطانیہ نے قبول کیا۔ ان کو تو کوئی برطانیہ کو اسے ضرورت ہی نہیں تھی، یہاں پر یہ کچھ تھا ہی نہیں اس ملک میں، اس نجد کے علاقے میں۔ تو یہ مہجور علاقہ تھا، پہلی چیز تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ویسے اعتبار میں تو آپ کہیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا کے دائرے میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں سلطنت عثمانیہ کا کوئی عمل دخل یہاں پہ تھا ہی نہیں، نہ کوئی خدمت تھی، بادشاہ کی طرف سے کوئی خدمات بھی نہیں تھی، کوئی سروس آتی ہو بادشاہ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں پہ جب کوئی نہیں تھا تو سارے قبیلے اپنے اپنے سردار ہوتے تھے، اپنے اپنے سردار، اپنا اپنا بادشاہی نظام جو سردارانہ قبائلی نظام تھا، اپنے اپنے رہتے تھے سب۔ تو کسی کو کوئی کسی کا نظام نہیں مانتا، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی بھی چلتی تھی ان کی، اپنا قانون چلتا تھا ان کا۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کوئی قانون نہیں چلتا تھا، نہ وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ کوئی بادشاہ کا ہمیں ماننا ہے یہاں پر فرمان، کیونکہ وہ مہجور علاقہ ہے، صحراؤں میں رہتے ہیں۔ اب جب سب کے اپنے اپنے تھے تو اب ایسی حالات تھے۔ اب ان حالات میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نجدی یہ جب اٹھے اور انہوں نے علم کو سیکھنے کے بعد اور اس کو پھیلانا شروع کیا تو ان کی دعوت کی مخالفت ہونے لگ گئی۔ تو مخالفت بھی سلطنت عثمانیہ نے نہیں کی، نہ انہیں پتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک۔ انہوں نے تو اپنے علاقے میں اپنے قبیلے میں کی تو قبیلے والوں نے بھگا دیا ان کو، ایک دو لوگوں نے بات مانی، کچھ لوگوں نے سنا، باقی سردار نے بھگا دیا، کیونکہ وہ تو وہی بات تھی کہ جیسے جو بریلوی کرتے ویسی وہ وہاں پر ہوتا تھا، قبروں کی پوجا ہوتی تھی، تو توحید کی دعوت چل رہی تھی، دین کی اصلاح کا کام چلا، انہیں کوئی مطلب نہیں تھا سیاست سے، کوئی سیاست نہیں تھی۔ جب سیاست سے مطلب نہیں تھا تو پھر اپنا کام، دینی کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ دینی کام کر رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اب ہوتے ہوتے کیا ہوا، اپنے گاؤں کے لوگوں نے نکال دیا تو بیچارے دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ جب دوسرے گاؤں میں گئے تو ان ظالموں نے، جو ان کے مخالف تھے، جو بدعتی علماء تھے، انہوں نے اور قبیلے کے سردار نے دوسرے بات قبیلے کو حکم بھیجا کہ جو ہے نہیں، یہ اس کو نکالو، یہ فتین آدمی ہے، یہاں سے نکالو تمہارے، ورنہ تمہارے جو تعلقات ہیں سفارتی، ایک ملک دوسرے ملک سے کہہ رہا تھا، بہت بڑا ملک تھا نا، قبیلے چھوٹے چھوٹے، تو ملکوں کی طرح معاملے سفارتی تعلقات چلتے تھے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی، مطلب حریملہ میں جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نا ان کو نکالو، تو وہ بیچارہ اچھا تھا وہاں کا بادشاہ، لیکن اس نے بھی مجبوراً نکالا، بھائی دیکھو میرے پہ پریشر ہے۔ مگر اتنے میں یہ پریشر تھا، اب دعوت پھیل رہی تھی، لوگ
دین کی بات ان کی سن رہے تھے. ہوتے ہوتے کچھ لوگ پھر ان کو لے آئے ابن سعود جو تھے, محمد بن سعود ان کے قبیلے میں لے آئے. ٹھیک, تو ان کے قبیلے میں جب لے کے آئے تو اب محمد بن سعود کے اصل میں ایک بھائی تھے, وہ وہابی ہو گئے تھے, اور ان کے ذریعے ان کی بیوی اور ان کی بیوی نے محمد بن سعود کی بیوی کو وہابن بنا دیا تھا. تو اب کیا ہوا, یہ وزارت داخلہ کے ذریعے کام ہوا. تو اب جو ہے محمد بن سعود کی بیوی تک بات پہنچائی گئی, اور انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب یہاں آنا چاہتے ہیں, آپ انہیں آنے دے دیجیے, کیونکہ مسئلہ تو مشہور ہو گیا تھا, لوگ ڈرتے بھی تھے کہ دوسرے قبیلے والے ہم سے مخالفت کریں گے اور یہ کریں گے. اس طریقے سے محمد بن سعود نے اپنی بیوی کے بہرکیف نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کو بلایا اور معاہدہ کیا. وہ سمجھ رہے تھے حالات کیسے ہیں. تو محمد بن سعود نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو پناہ دیں گے, ہم قبیلے کے سردار ہیں, اب ایسے تو جس جگہ جائیں گے وہاں پر دوسرے قبیلے والوں کے خط پہنچیں گے, تو کیونکہ بھائی نکالو گے تو ہر کوئی پریشان ہوگا, اور یہ تو پریشان ہوں گے ہی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہم آپ کو پناہ دیں گے مگر شرط ہے. اب چونکہ تھوڑا دعوت کو سنا انہوں نے, محمد سعود نے اپنی بیوی سے اور دوسرے لوگوں سے, تو تھوڑا سا ان کو سمجھ میں آ گیا کہ دعوت جو چل رہی ہے وہ کیا ہے. توحید کو انہوں نے سمجھ لیا اور مان لیا. اب انہوں نے معاہدہ کر لیا ان سے کہ دیکھو بھائی ہم آپ کا ساتھ دیں گے مگر آپ اب ہمارے درمیان رہیں گے, کہیں اور نہیں جانا. ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور ہم دعوت کو آپ کے سپورٹ کر کے اب دعوت ہم بھی پھیلائیں گے. تو اب چونکہ یہ بادشاہ ہیں اپنے قبیلے کے, خلیفہ وہ ہیں سردار ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ جب دوسرے لوگوں سے بات آئی تو اب سیاسی طور پہ بات خود بخود سیاسی سپورٹ مل گئی. یہ مسئلہ سیاسی کا اب بنا کر کے اب تک نہیں تھا. تو اب کیا ہوا, شیخ محمد عبد الوہاب خط لکھتے یا کسی جگہ جا کے کسی قبیلے والوں کو دعوت دیتے تو وہ مخالفت کرتے. اب جب مخالفتیں شروع ہوئی تو پھر وہی بات کہ جب قبیلے کا سردار ہے تو کہا ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں دیتے آپ کو, وہ مانگ رہے کہ ان کو ہمیں دیجیے یا بھگائیے, ہم نہیں بھگاتے. اس طریقے سے جب یہ بات آئی تو پھر مسئلہ آ گیا قبائل کی آپسی انا کا اور لڑائی کا. تو پھر یہ لڑائی پھر جب شروع ہوئی تو اب یہ توحید اور شرک کی لڑائی کے طور پہ سامنے آئی کہ وہ لوگ مشرکین کی یا شرک کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں, یا ان کے علماء شرک کرنے والے اور قبروں کی شرک کرتے ہیں, اور ہم جو ہے کیا نام ہے توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو پہلے توحید کی باتیں ہوئیں اور توحید کے متعلق ان پر حجت قائم کی گئی, مناظرے ہوئے, اور اس کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے تو پھر اب چونکہ اس طرح سے تو بیٹھا نہیں جائے گا کہ جب آپ تنگ کریں اور ہم سے کہیں کہ نکالو ان کو, تو پھر وہاں پہ جنگ کرنی پڑی, کسی قبیلے سے ایک سے جنگ کرنی پڑی. تو پھر ظاہر ہے جہاں توحید کی طاقت ہوتی وہاں پہ شرک والے ٹھہر نہیں سکتے. تو وہ قبیلے جب پسپا ہوا تو پھر وہ قبیلہ اپنے گھیرے میں آ گیا, اور یہ ان کی حکومت اب ایسے کر کے قبیلوں میں پھیلنا شروع ہوئی. تو قبیلے ہوتے گئے, بڑھتے گئے, پورا نجد آ گیا, ریاض اور حائل اور یہ بریدہ, یہ جو قسیم ہے, یہ سارے علاقے بڑھتے چلے گئے. اب یہ پھیلتے گئے تو اب ایک سسٹم بن گیا, اب ایک پورا ایک ابھیان بن گیا, یہ تحریک بن گئی کہ اب جو دعوت دی جائے گی وہ دعوت بالقوت دی جائے گی, وارننگ کے ساتھ. اب وہ کمزور والی دعوت ختم, کیونکہ دین تو پہلے سے قائم ہے نا. تو اب قوت مل گئی. تو اب یہ ہوا کہ کسی قبیلے کو خط بھیجا اور کہا کہ بھائی تمہارے یہاں یہ قبروں کے اور یہ شرک کے مظاہر ہیں, اسے ختم کرو اور جو ہے توحید کو مانو اور اس سے توبہ کرو. اس طرح کی باتیں آئیں تو ان سے خط و کتابت اور ان سے جو بھی معاملے ہوئے ہونے کے بعد جب نہیں مانا تو آ جاؤ میدان میں. تو اس طریقے سے پھر وہ جنگیں ہوئی اور یہ ان کا دائرہ پھیلنا شروع ہوا. جب دائرہ پھیلنا شروع ہوا تو پھر اب یہ بہت سے قبائل والے بھاگے, بہتوں نے جا کے شکایتیں کی تو مصر پہنچے. تو مصر سے پھر محمد علی پاشا نے ان کو گرانے کے لیے کیونکہ ان کی حکومت بڑا دور تک پھیل گئی. اب وہ ایک قبیلہ نہیں رہا, جتنے قبائل ہیں نجد کے, احسا کے اور بحرین کے طرف کے ادھر کے علاقے کے اور عراق کے آس پاس کے بہت سے علاقے ان کے اس میں آ گئے. اس طریقے سے ان کی حکومت پھیلنا شروع ہو گئی. تو اس کو گرانے کے لیے محمد علی پاشا نے فوج بھیجی. تو جب وہ فوج کافی وقت کے بعد مطلب یہ فوج آئی ہے, ایسا نہیں ایک دم گرا دی گئی. تو اس طرح سے اب ان کو خطرہ یہ لگا کہ بڑی حکومت بن رہی ہے, تو اب یہ ہمارے مقابلے کھڑی ہو رہی ہے. حالانکہ اب تک کوئی مقابلہ تھا نہیں,
وہ اپنے میں ہی آپس میں بکھرے ہوئے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور دعوت کو پھیلایا. تو یہ اس سیاق میں پھیلی, یہ کوئی بغاوت کر کے نہیں پھیلی تھی, نہ بغاوت کی گئی تھی. پھر کیا ہوا, انہوں نے جو ہے خاتمہ کر دیا اور پکڑ کے لے گئے. کچھ لوگوں کو مصر میں جا کے پھانسیاں دی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جیل میں. تو کچھ لوگ وہاں سے بچ بچا کے بھاگ آئے. جب بھاگ آئے 7-8 سال 10 سال کے اندر, تو انہوں نے پھر آ کر کے, ترکی تھے امام ترکی, انہوں نے آ کر کے جو ہے حکومت پھر سے بنا لی 8-10 سال کے بعد. پھر لوگ ان کی جو کہ کافی زمانے کی, کافی سالوں کی, 30-40 سال 50 سال کی حکومت کے بعد ان لوگوں کے عدل اور انصاف اور ان کے امن و امان کے عادی ہو گئے تھے. تو پھر ان کے اس پر جلدی جلدی رقعہ پھر سے پھیلنے لگ گیا. تو پھر یہ دوسری والی حکومت قائم ہو گئی دوسرے دور میں, اور پھر پھیل گئی حکومت. تو جب یہ دوسرے دور میں حکومت قائم ہوئی تو پھر سے کیا نام ہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. تو جب دوبارہ کارروائی ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ جو کنگ عبدالعزیز تھے سلمان کے والد, تو کنگ عبدالعزیز کے والد عبد الرحمن بن سعود. تو عبد الرحمن بن سعود جو تھے وہ اپنے بچوں کو لے کر کے, اپنی فیملی کو لے کر کے کویت چلے گئے. ٹھیک, اور پھر ان کی حکومت کے سارے لوگوں کو, کسی کو گرفتار کیا, کسی کو قتل کر دیا, کسی کو لے گئے ادھر مصر لے گئے, کہاں لے گئے. ایسے اس طریقے سے یہ تقریباً 1309 میں تقریباً وہ خاتمہ کر دیا پھر سے. اور اس کے بعد پھر ملک عبدالعزیز نوجوان لڑکے تھے, وہ کویت میں رہتے تھے اپنے باپ کے ساتھ. ٹھیک, کویت میں جس زمانے میں رہتے تھے, یہ سمجھ لیجئے 20ویں صدی کے شروع کا دور ہے, 1903-4 کی بات ہے یہ تقریباً, کیا اور 10-11 کی بات ہوگی. اس زمانے میں کویت میں جب رہتے تھے ملک عبدالعزیز, ابھی وہ نوجوان تھے, ان کے باپ اصل بادشاہ تھے لیکن وہ بھاگ کر پناہ لے گئے. اس زمانے میں ہندوستان کے اہل حدیث علماء کویت پہنچے تجارت کرتے ہوئے. تاجر علماء, غزنوی خاندان کے جو علماء تھے اہل حدیث, وہ پہنچے تجارت کی غرض سے ہوتے ہوئے کویت. وہاں پہنچے, وہاں انہوں نے درس, علماء تھے, تاجر تھے, درس دیتے تھے. درس دیا تو شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ان کے تعلقات بنے, ان کو پڑھایا, انہوں نے علم دیا. ہندوستان کے اہل حدیثوں کا تعلق سعودی حکومت سے تب بنا جب وہ اپنی ٹوٹی ہوئی حکومت کا ایک بھاگا ہوا پناہ گزین خاندان کویت میں پناہ میں لے رہ رہا تھا. اور اس وقت انہوں نے علم حدیث اور علم کے دروس کے ذریعے استفادہ کیا اور تعلقات تبھی قائم ہوئے. اور 9 سال کے بعد ملک عبدالعزیز نے اپنے 40 لوگوں کے ساتھ آ کر کے ریاض پر پھر وہاں پر حملہ کیا اور اس پہ وہاں کے قلعے پر اس کو فتح کیا. اور اس کے بعد 1318 میں 1418 گزرنے کے بعد 1318 اس سے پہلے, تو 1318 میں انہوں نے قبضہ کیا. اور تیسری والی حکومت جو قائم ہوئی وہ 1318 سے لے کے اب تک چل رہی ہے. تو یہ اصل میں سعودی حکومت کوئی بادشاہ یا خلیفہ عثمانی کے خلاف بغاوت کے طور پہ کھڑی نہیں ہوئی تھی, نہ انہوں نے کسی سے مزاحمت کی تھی, بلکہ وہ ایک خود بخود آٹومیٹک بنتی چلی گئی توحید کی دعوت کے نتیجے میں. بعد میں جب ان کو خطرہ لگا یا ان سے شکایتیں ہوئی تب ان سے وہ جنگیں ہوئی. تو وہ جنگیں پھر ایک حکومت بننے کے بعد ہوئی, تعدد حکومات کے باب سے, تعدد حکومات کے باب سے. یہ جان لیجئے آپ, تعدد حکومات یا تعدد ولایات یہ الگ چیز ہے اور خروج الگ چیز ہے. جیسے آج سعودی عرب ہے, یمن ہے, عراق ہے, اردن ہے, الگ الگ ملک ہے نا, تو یہ تعدد ولایات کہا جاتا ہے, تعدد حکومات. اور یہ تعدد کا مسئلہ آج سے نہیں ہے, بہت پرانا زمانہ, خلافت عباسیہ ہی میں, بلکہ خلافت امیہ ہی میں تھا. یہ اندلس کی حکومت الگ تھی, وہ یہاں کے اموی اس کتابیں نہیں تھے خلیفہ کے. تو اب تعدد ولایات کے مسئلے کو جواز فراہم کرنا یا جائز کہنے کے لیے علماء کا فتویٰ ہمیشہ سے رہا ہے, اور یہ بات مسئلے میں بات کر چکے ہیں بھائی پیچھے سابقہ پروگراموں میں. تو اب تعدد حکومت الگ چیز ہے, ایک حکومت پہلے سے ہے, دوسری بن گئی کسی پڑوس میں, ٹھیک, اور بغاوت دوسری چیز ہے. تو سعودی حکومت کی لڑائی جب سلطنت عثمانیہ سے ہوئی تو بغاوت کے نام پہ نہیں ہوئی, تعدد حکومت کے طور پہ ہوئی. کیونکہ سعودی حکومت نے جس دائرے میں اپنی حکومت قائم کی تھی وہ دائرہ تو محجور تھا, وہاں پر تو کوئی خلیفہ یا اس کا عثمانی خلیفہ کا کوئی نمائندہ نہیں رہتا تھا.
تو چھوٹے چھوٹے قبائلوں کو سب کو آپس میں انہوں نے اکٹھا کر کے حکومت بن گئی تھی. اب یہاں ایک مستقل نئی حکومت قائم ہوئی جس کا تعلق جب سامنے ٹکراؤ ہوا تو اس ٹکراؤ میں 2 بار یہ ہارے اور تیسری بار میں جب کھڑے ہوئے تو اس کے بعد آج تک قائم ہے. اس لیے سعودی حکومت یہ خروج اور بغاوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں چلیے.